بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل ہماری جو سیریز چل رہی ہے قرآنک ریسرچ اور ریفرنسز کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس پہ ہم کوئی ٹاپک لے کر اپنا لیکچر تیار کرتے ہیں، تو آج کا ایک نہایت خوبصورت چیپٹر ہے۔ وہ پچھلے دنوں سے آپ بہت جگہ سے سن رہے ہوں گے کہ دنیا میں سائنسدانوں نے اور میتھمیٹیشینز نے، ڈاکٹرز نے اور کیمیا دان لوگوں نے، سائنسدانوں نے مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی ہے۔ وہ انسان کے دماغ کی جگہ کام کرے گی۔ میں آپ کو اس پر کئی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ میرے لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن میں آپ کو آج ایک قرآن کے ریفرنس سے خوبصورت ترین بات بتاؤں گا۔ یہ جو انٹیلیجنس کی بات ہے یہ انسان کے دماغ میں آلریڈی موجود ہے، اور میں نے آج آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر کے کچھ ریفرنسز دینے ہیں، کچھ بتانا ہے کہ اللہ کی انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے۔ وہ تو جب سے میرا رب موجود ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کب سے موجود ہے، اور ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ چلیں آج اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کی انٹیلیجنس کیا ہے، خداوند کریم کی ذہانت کیا ہے، خداوند کریم کا علم کیا ہے، خداوند کریم کی معلومات کیا ہے۔ آج کا لیکچر شارٹ ہی ہے، پہلے کچھ تھوڑی سی تمہید میں بات کر لیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ 4 لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں بیٹھ کر جا کر آپ یہ شور مچاتے ہیں کہ میں نے ایک دیگ بانٹی ہے آج غریبوں میں۔ تو یہ کام ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہ آپ نے اپنی اشتہار لگا کے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، اور اس سے ایک مطلب نکلتا ہے۔ میں آپ کو ایک انٹلیکچول اور ایک فلسفے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بتانے سے، میرے شور کرنے سے لوگ جان پائیں گے کہ میں نیک آدمی ہوں اور مجھے اچھا جانیں گے۔ جب آپ نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ بھول جائیے کہ کسی کو خبر ہے یا نہیں۔ جس نے آپ کا حساب لکھنا ہے وہ اوپر آسمانوں پہ بیٹھا ہے، اس کو خبر ہے۔ بس یہ آپ کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تب آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، تب آپ چیریٹی کے لیے ہسپتال یا ڈسپنسری بناتے ہیں جہاں سے بیمار اور ضرورت مند اور غریب و غربا لوگ ادویات لیتے ہیں، تب اشتہار نہ لگائیے کہ یہ ہسپتال مرزا صداقت علی نے اتنے کروڑ روپے کی لاگت سے بنوایا۔ خدا کے لیے بچیے اس بات سے۔ قرآن یہ کہتا ہے تشہیر نہ کیجیے نیک کاموں کی۔ آپ غریبوں کے لیے پانی کا کنواں کھدواتے ہیں تاکہ غریب لوگ، ضرورت مند لوگ پانی پئیں، اپنی پیاس بجھائیں۔ پانی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر ایک میرے بار ایسوسی ایشن میں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں وہ لگے ہوئے ہیں، کولر پڑے ہوئے ہیں، الیکٹرک کولر، اور لگا ہوا ہے ڈونیٹڈ بائی فلاں فلاں۔ جو آتا ہے وہ ایسے کر کے پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے کولر لگوائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ریسرچ یہ کہتی ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں،
تم نے اگر اشتہار لگا دیا نیک کام کرنے کا تو تم نے اپنا نیک عمل ضائع کر دیا۔ ایک طرف تم نیک کام کر رہے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کا شور مچا رہے ہو۔ شور مچانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے، میں بتاؤں، میں اعلان کروں، میں لوگوں کو خبر دوں میں نے نیک کام کیا ہے، اور شور مچا کے اعلان کروں کہ میں نے کولر لگوایا ہے، واٹر کولر لگوایا ہے، لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اتنے اتنے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں، ڈونیٹڈ بائی فلاں فلاں فلاں۔ ہرگز یہ کام نہ کیجیے۔ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیا ہے اس کی فلسفی، کیا ہے اس کا میننگ، کیا ہے۔ آپ تو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اشتہار اس لیے لگا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بلڈ دیا ہے، آپ نے کسی ایکسیڈنٹ والے کی جان بچائی ہے، آپ نے کسی کو بلڈ دیا ہے، آپ نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا۔ آپ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ اللہ کو آپ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا بخوبی علم ہر وقت دن رات 24 گھنٹے رہتا ہے۔ پڑھ لیجئے قرآن، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، شرط یہ ہے، صرف تلاوت نہیں کرنی، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں ریفرنسز آگے آپ کو دوں گا۔ جب رات کے اندھیرے میں جج صاحب، کوئی کسی کا نام نہیں لیا جا رہا، کسی جج کے لیے میں ذاتی بات نہیں کروں گا، میں ایک پرنسپل کی بات کروں گا۔ جب رات کے اندھیرے میں جج صاحب نوٹوں سے بھرا بریف کیس لے کر اور صبح کے اجالے میں ناانصافی کا فیصلہ کریں گے، جس سے پیسے لیے ہیں مقدمہ اس کے حق میں کریں گے، چھوٹی عدالت ہو، سول عدالت ہو، ڈسٹرکٹ جج ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، میں پرنسپل کی بات کرتا ہوں، اصول کی بات کرتا ہوں، میرا مقصد کسی کو میلائن کرنا نہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوٹوں کا بریف کیس میں نے رات کے اندھیرے میں لیا ہے، مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو جان لیجئے جس نے آپ کا حساب کرنا ہے اس نے تو آپ کو بریف کیس لیتے ہوئے دیکھ لیا، پھر آپ بچ کیسے پائیں گے؟ یہ تو ممکن ہے کہ باقی انسانوں نے نہیں دیکھا، تو آپ کا اور باقی لوگوں کا حساب تو انسانوں نے نہیں کرنا، روز قیامت حساب تو میرے رب نے کرنا ہے، اور اس کے پاس تو سب کچھ لکھا ہے، اس کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ وہ جو کہتا ہے قرآن کریم میں کہ میرا علم کہاں تک ہے، وہ میں آپ کو ریفرنس سے بتاؤں گا۔ جب پلاٹ بیچنے والا ایک پہلے سے فروخت شدہ پلاٹ کو 2 یا 3 بار پیسوں کی لالچ میں آ کے فروخت کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں نے تو بڑی ہوشیاری کی ہے، ایک پلاٹ میں نے 3 پارٹیوں کو بیچ دیا ہے اور اتنے کروڑ روپیہ کما لیا ہے، اور اپنی بیگم کو یہاں سے لے کر یہاں تک سونے کی چوڑیاں اور کنگن پہنا کے رشتہ داروں میں اور اپنی برادری میں اپنی عزت بڑھا لیا ہے، تو وہ صریحاً غلطی پر ہے اور مکمل طور پر خسارے میں ہے۔ آگے چلیے۔ جب کوئی دکاندار لوکل میڈ کپڑے کے اوپر میڈ ان انگلینڈ کی مہر لگا کر، وہ کپڑا فیصل آباد کا یا کراچی کا بنا ہوا ہے اور اس پر مہر لگی ہے میڈ ان انگلینڈ، اور لینے والا یہ یقین کر رہا ہے کہ یہ انگلش کپڑا ہے، اور وہ اس سے وہ قیمت وصول کر رہا ہے میڈ ان انگلینڈ کے کپڑے کی یا میڈ ان اٹلی کے کپڑے کی، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے اینٹھ لیے ہیں، پیسے کما لیے ہیں، میرے پاس بڑا مال جمع ہو گیا، میں نے بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، میں نے بڑے عمرے کر لیے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے حج کر لیے ہیں۔
تو یاد رکھیے ایسے لوگ بھی صریحاً خسارے میں ہیں۔ اب آ جائیے کیوں اور کیسے خسارے میں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ چالاکی کر لی ہے، میں نے میڈ ان انگلینڈ کپڑا بیچا ہے اور اس سے پیسے لے لیے ہیں انگلینڈ کے، اور اپنے بینک جو ہے وہ نوٹوں سے بھر لیے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ جمع کر لیا۔ تو یاد رکھیے آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے یہ سن لیجئے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن ساری رات نوٹ جمع کرنے کی ہمیں فکر ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اگلی زندگی کا جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا میرا پیغام، یہ میرا پیغام نہیں اللہ کا پیغام ہے، میں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگلی آپ کی زندگی کا انحصار اس زندگی کے اعمال پر ہوگا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ سنیے گا اور سوچئے گا میری اس بات پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 58 سنیے ذرا توجہ سے۔ ارشاد فرمایا ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ یہ ہے اللہ انٹیلیجنس، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ آگے خوفناک بات سنیے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ کروڑوں درخت ہے زمین میں، کوئی ایک پتا بھی دنیا میں ایسا نہیں جو درخت سے گرے اور میرے رب کو اس کا علم نہ ہو۔ آگے فرمایا زمین کے تاریک پردوں میں اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ کا، میرا، سب دنیا کے لوگوں کا حساب جو ہے وہ لکھا گیا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ تو ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے چالاکی سے رات کو جج صاحب نے بریف کیس لے لیا اور صبح وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں کرے گا جس سے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے لیا، اور یہ سوچ لیا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ بھائی صاحب آپ غلطی پر ہیں، آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے جہنم کی آگ خرید لی۔ آپ سب کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیات نمبر 87 ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ایک ہے، اس کی برابری کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کسی شک میں مبتلا ہے کہ میں نے کاروبار کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے مال بٹور لیا؟ ایک پلاٹ، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں نے 4 آدمیوں کو بیچ دیا، ان سے پیسہ لے لیا، وہ آپس میں مقدمہ بازی میں الجھ کے سال ہاں سال کچہریوں میں پیسہ برباد کر رہے، اور میری بیوی یہاں سے یہاں تک چوڑیاں اور زیور اور کنگن پہن کے پھر رہی ہے، اور رشتہ داروں میں میری عزت ہو رہی ہے کہ میں امیر آدمی ہوں۔
میں ایک ایسا دکاندار ہوں جو جہنم کا خریدار ہے. کسی دکاندار کی مخصوص بات نہیں ہو رہی، اس میں جج بھی شامل ہے، اس میں وکلا بھی شامل ہے، اس میں دکاندار بھی شامل ہے، اس میں صنعت کار بھی شامل ہے، اس میں ٹیکسٹائل ملوں والے بھی شامل ہیں، اس میں نقلی دودھ بنانے والے بھی شامل ہیں، نقلی انڈے بیچنے والے، سب کے سب 2 نمبر کام کرنے والے شامل ہیں. پاکستان میں تو ایک قیامت برپا کر دی گئی. ڈاکٹر ہیں تو دوائیاں لکھ رہے ہیں، ایسی دوائیاں لکھ رہے ہیں، مہنگی ترین دوائیاں. کیوں؟ کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان کو رشوت دے رہی ہیں. وہ ان کی دوائی لکھیں گے، اس کے برابر کی دوائی 200 روپے میں مل رہی ہے، اور وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ 2000 کی دوائی لکھ کے دے رہے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ کمپنی کے ساتھ ان کی ساز باز ہے، اور وہ کمپنی ان کو کہتی ہے آپ ہم سے یہ موٹر کار لے لیں رشوت کے طور پہ، یہ ایئر کنڈیشنر لے لیں، یہ ٹیلی ویژن لے لیں، اور ہماری دوائیاں جو ہیں مریضوں کو لکھیں، اور لمبے عرصے کے لیے لکھیں تاکہ ہمارا مال مارکیٹ میں بکے اور ہم مال کمائیں. تو میں بتانا چاہتا تھا ایسے لوگ صریحاً گمراہی کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں. تو یاد رکھیے، جس نے روز قیامت، ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن مجرم اپنے ہاتھ باندھ کے اور گردنیں نیچی کر کے سر جھکائے کھڑے ہوں گے شرمندہ ہو کر اللہ کے روبرو، اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ مجرموں جہنم کی طرف چلو، اور سر کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کر جائے گی. یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں تھی، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ویڈیو تھی کہ اللہ کی ذات سے ڈریے، برے کاموں سے پرہیز کیجئے، اور جو احکامات قرآن کریم میں اللہ نے کہے ہیں کہ تول پورا کیجئے، 2 نمبری چھوڑ دیجئے، 1 نمبر کام کیجئے، رزق حلال خود بھی کھائیے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے، تو پھر جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ نے اگر رزق حلال کھایا اور نماز پڑھی اور اللہ کی حکم کی بجا آوری میں وقت گزارا، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور جنت آپ کو ایسے نہیں ملے گی، جنت کے لیے اس دنیا میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. جتنی محنت آپ جنت کے لیے یہاں کریں گے وہ انعام کے طور پہ آپ کو جنت ملے گی. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ پر میری بات اثر کرے گی. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.